الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے خود اپنے بارے میں کیا تقاضے کیے ہیں، ان میں سے 2-3 کا ذکر ہوا تھا۔ قرآن پاک نے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ مجھے پڑھا کرو یار، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کچھ نہ کچھ پڑھا کرو، معمول بناؤ، تلاوت کیا کرو، سنا کرو۔ دوسری بات یہ کی تھی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جتنا پڑھو، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ، کیونکہ لفظوں کے تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک صحیح پڑھو، جتنا سیکھ کے پڑھو، توجہ سے پڑھو، صحیح پڑھو۔ اور تیسرا یہ تقاضا تھا قرآن پاک کا کہ سمجھ کے پڑھو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو نا تو تم سمجھ بھی رہے ہو کہ کیا کہتا ہے قرآن پاک۔ تو یہ 3 بنیادی تقاضے جو قرآن پاک نے خود کیے ہیں کہ مجھے پڑھتے رہا کرو اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا کرو اور سمجھ کے پڑھا کرو، یہ قرآن پاک نے 3 تقاضے کیے۔
اس مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آج کی آیات میں نے پڑھی ہے۔ قیامت کا دن کا منظر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ جائیں گے، بادلوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے، فرشتے نازل کیے جائیں گے، عذاب کے فرشتے، اور اس دن خدا کی بادشاہی ہوگی اور کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اس دن اللہ کے عدالت میں، میدان حشر میں جب لوگ پیش ہوں گے تو مجرموں کی کیفیت یہ ہوگی، یوم یعض الظالم علی یدہ۔ ظالم، قرآن پاک نے ظالم کی تعبیر اس شخص کے لیے کی ہے جس نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کفر اختیار کیا، نافرمانی کی، اپنا بیڑا غرق کیا، اپنی آخرت خراب کی۔ اللہ کہتا ہے میرا کیا بگڑتا ہے یار، اپنے آپ خراب کرتے ہو۔ ظالم کی تعبیر اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے جو دوسروں پر ظلم کرے یا نہ کرے اپنے اوپر کرتا ہے، کفر سے، ظلم سے، گناہ سے۔ ہمیں ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو افسوس سے، حسرت سے کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدہ، یہ ہاتھوں کو کاٹنا حسرت اور افسوس کی انتہا ہوتی ہے، جب انسان بالکل بے بسی محسوس کرتا ہے اور کوئی اس کو راستہ نظر نہیں آتا، اپنی کسی حرکت پر انگلیاں کاٹتا ہے، میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کیا ہو گیا، یہ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے۔ فرمایا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا حسرت سے، اور دو باتیں کہے گا۔ پہلی بات، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے دنیا کی زندگی میں رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ سادہ سی بات، یا لیتنی اتخذت، انگلیوں کاٹے گا بے بسی سے، حسرت سے، کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ایک تو اس بات پر افسوس میں نے کیا ہے، اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہوگا، یقول یا لیتنی اتخذت، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میرا بیڑا غرق، یا میرا بیڑا غرق، میری تباہی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ بس دو جملے، اے کاش میں نے رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور اے کاش میں نے ان لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے میرا بیڑا غرق کیا۔ یہ دو جملے ہاتھ کاٹتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے کہے گا ظالم۔ اس فضا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ سادہ سا جملہ ہے۔ قال الرسول، اس فضا میں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے رسول، قال الرسول یا رب، یا میرے رب، ان قومی، میری قوم، اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن پاک کو مہجور ہجر، ترک کر دینا، چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، کوئی بھی معنی کر لے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ، اپنا کیس پیش کریں، اور کس کے خلاف؟ نہ قومی، میری قوم، دوسروں کے خلاف تو ہوگا ہی، ان قومی، میری یہ قوم۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنا کیس پیش کریں گے اللہ کی عدالت میں، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یہ مہجور کا معنی کیا ہے؟ ہجر
ترک کر دینے کا معنی کیا ہے اور ترک کر دینے کی صورتیں کیا ہے، اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہے، عملی شکل کیا ہے۔ اس پر امت کے ایک بڑے محدث فقیہ متکلم گزرے ہیں، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، امت کے بڑی شخصیات میں سے ہیں، علمی فقہی طور پر محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، بڑے لوگوں میں سے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تجزیہ کیا کہ ہجر کسے کہتے ہیں۔ یہ جو حضور فرمایا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو کیا چھوڑا تھا؟ قرآن پاک تو گھر میں پڑا ہے، کسی نے گھر سے نکالا تو نہیں ہے۔ جن کو یاد ہے ان کو یاد بھی ہے، جن کو نہیں یاد پڑھتے بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ چھوڑا کیا تھا؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہجر القرآن انواع، قرآن پاک کے ہجر کی مختلف صورتیں ہیں، 5 صورتیں بیان کی ہیں جن پر ہجر القرآن کا اطلاق ہوتا ہے کہ ایک یہ کام جو کرتا ہے نا اس نے قرآن پاک چھوڑ دی۔ ہجر القرآن انواع، قرآن پاک کی ہجر کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہجر قراءتہ واستماع، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے اور سننے کا ذوق نہیں ہے، یہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا۔ میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت الفاظ کے ساتھ، زبان کے ساتھ ایک مسلمان کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے، روٹین ورک جسے کہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے کاموں میں ایک لازمی کام یہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی تلاوت کرے اور سنے۔ یہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کا اور قرات کا معمول نہیں ہے، واستماع، دیکھیے قرآن پاک پڑھنا بھی قرآن پاک کا حق ہے اور قرآن پاک کا سننا بھی قرآن پاک کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے پڑھنے اور سننے پر یکساں ثواب رکھا ہے۔ ہم وہ حدیث سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کم سے کم 10 متعین نہیں ہے، منیمم ہے، کم سے کم ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پہ کم سے کم کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو کتنی ملتی ہیں؟ پڑھنے والے کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں، کم سے کم 10 ملتی ہیں۔ اور سننا یہ سنت رسول بھی ہے، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، پڑھتے تو آدھی رات پڑھتے رہتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، ویسے پڑھتے تھے اور سنتے بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت مسجد میں بہت سے لوگ آ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، تو حضور حجرے میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا یہ فلاں آدمی لگتا ہے پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ وہی ہے۔ فرمایا کہ اس نے آیت پڑھی ہے، مجھے ایک آیت ذہن سے اتر گئی تھی، اس نے یاد دلا دی مجھے۔ اپنے گھر میں ہے، مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے اور حضور کا کان ادھر ہے۔ اللہ دعا دی، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اس نے مجھے قرآن پاک کی فلاں آیت میرے ذہن سے اتر گئی تھی، یاد دلا دی ہے۔ حضور مسجد میں لوگ قرآن پاک حضور سن رہے ہیں، معمول تھا، سنتے تھے، پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اور سننے کا ذوق یہ مستقل قرآن پاک کا حق ہے، قرآن پاک کو سنا جائے، آداب کی بات اگلی ہے، لیکن قرآن پاک جس طرح ہم شوق سے پڑھتے ہیں نا، شوق سے سنیں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن پاک کے بڑے قاریوں میں سے، جن 4-5 صحابہ کو رسول اللہ نے خود بڑے قاری کہا ہے۔ 4-5 نام وہ ہیں جن کو حضور نے کہا یہ اچھا قاری ہے یار، اچھا پڑھتا ہے، بڑا قاری ہے۔ 4-5 بزرگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا، اچھا قاری ہے، اچھا پڑھتا ہے، یہ بڑا قاری ہے، ان سے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، من احب ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آدمی کا جی چاہے نا تو قرآن پاک تازہ تازہ پڑھے جیسے بھی نازل ہو رہا ہے، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے۔ یہ وہ سند ہم سندیں دیتے ہیں نا، قاری یہ بڑا قاری ہے جی، یہ ہے جی، حضور نے سندیں دی ہیں اس کو۔ ان کو کیا سند دی تھی کہ جو آدمی قرآن پاک تازہ تازہ جیسے نازل ہو رہا ہے پڑھنا چاہتا ہے نا، ابن مسعود سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حضور تشریف فرما تھے، میں حاضر ہوا، عبداللہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کو تعجب سے پوچھا، اقرأ علیک انزل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قرآن پاک نازل تو آپ پہ ہوتا ہے، میں آپ کو سنوں؟ الٹی بات لگی ان کو۔ اقرأ علیک انزل، میں رسول اللہ قرآن پاک تو آپ پہ نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سنوں؟ اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہوں، سننے کا بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، سننے کا بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک سننا یہ بھی سنت ہے۔ ایک دفعہ ایک اور بڑے قاری صاحب ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے قاری تھے، ان کی لے بہت اچھی تھی۔ بعض قاریوں کا فن زیادہ بڑا ہوتا ہے، بعض کے بعد لہجہ زیادہ ہوتی ہے، یہ قاریوں کو پتہ ہے۔ یہ فن کا قاری ہے، یہ لہجے کا قاری، آج کل بھی ہوتا ہے۔ یہ لہجے کا قاری ہے، یہ فن کا قاری ہے، یہ لہجے کے قاری تھے۔ ابو موسیٰ اشعری بہت اچھی لے تھی، بہت اچھی سر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا رضی اللہ عنہ سے، یا ابو موسیٰ، کل رات میں اور عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی، ان کا محلہ اشعریوں کا الگ محلہ تھا، مگر ہم دونوں تمہارے محلے میں گئے تھے تو کوئی کام ہوگا، وہ دعوت وغیرہ ہوگی، واپس آ رہے تھے، تمہارے گھر کے سامنے سے گزرے، تم گھر میں بیٹھے قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، باہر آواز آ رہی تھی، ہم تو وہیں کھڑے کافی دیر گلی میں سنتے رہے۔ میں کہا کہ تو کیا تلاوت تھی؟ جس نے قدم روک لیے، کس کے؟ جاتے جاتے قدم روک لیے، ارے یار سنتے ہیں۔ ہم تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا، دونوں میاں بیوی، تمہارے گھر کے سامنے سے گزری، رات کا وقت تھا، تم گھر میں قرآن پاک مزے سے پڑھ رہے تھے، باہر آواز آ رہی تھی، تو ہم کھڑے ہو گئے، کافی دیر قرآن پاک تمہاری تلاوت گلی میں کھڑے کھڑے سنتے رہے۔ اور ایک جملہ فرمایا، موسیٰ بہت اچھا پڑھتے ہو یار، لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور فٹ ہو گئی ہے۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں اللہ پر ان کو بڑا ذوق دیا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی، ذوق بھی بہت اچھا تھا۔ زبور ویسے بھی حمد کی کتاب ہے، زبور کا طرز حمد کا ہے، حمد اور نعت کا ہے، شعر و شاعری کے طرز کی کتاب ہے، آج بھی ہے۔ آج بھی جو عیسائی ہیں نا، اپنی اتوار کو جو مجلس کرتے ہیں، زبور گاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں یہی زبور ہی پڑھی جاتی ہے، وہ حمد کی طرز کی چیز ہے۔ وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ ساری میوزک لگا کے بڑا کچھ گاتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام خود جب پڑھتے تھے نا تو کہتے پرندے فضا میں رک جایا کرتے۔ اللہ پاک نے اتنی
آواز دی تھی، اتنا لہجہ دیا تھا. یہ لہجہ اور آواز کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پرندے فضا میں رک جایا کرتے تھے. کبھی کبھی سمندر کے کنارے جاتے تو مچھلیاں سطح پر آ جاتی تھی قرآن پاک سننے، زبور سننے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، تیرے گلے میں یوں لگتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کا خاصدار کی سورفیٹ ہو گئی ہے. بہت اچھا پڑھتے ہو یار. ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ بھی سن رہے ہیں. میں قرآن پاک سننے سنانے کا ماحول وارث کر رہا ہوں. سننے سنانے کا ماحول کیا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ بھی سن رہے ہیں. اگر مجھے پتہ چلتا کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ لے میں پڑھتا. قرآن پاک کا پڑھنا یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے، اور اہتمام سے سننا. یہ نہیں جاتے جاتے کان میں آواز پڑ گئی، چلو وہ اس کا ثواب بھی ہوتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اہتمام سے، اچھے قاری سے فرمائش کر کے، اہتمام کر کے مجلس میں جا کر قرآن پاک سننا اور ذوق سے سننا، یہ بھی قرآن پاک کے حقوق میں سے. قرآن پاک سننے کا ایک اپنا ماحول ہے، سننے کے آداب بھی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پاک سن رہے ہو نا تو غور سے سنو اور زبان بند رکھو. فسٹ دو حکم ہے قرآن پاک. جب تم سن رہے ہو، قرآن سننے کے لیے بیٹھو، دو حکم ہے فاستمعوا له وانصتوا. استماع کا تعلق غور سے سنو، زبان بند رکھو، بولو نہیں. قرآن پاک کی سنتے ہوئے پورے پروٹوکول کے ساتھ، قرآن پاک کے اپنے ایسوپیز ہیں، اپنا پروٹوکول ہے. غور سے سنو اور زبان بولو نہیں، زبان بند رکھو. آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام جب قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی صورت لے کر آتے رہتے تھے، 23 سال آتے رہے. یہ آیت آئی ہے، یہ صورت آئی ہے، یہ جملہ آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے جبریل علیہ السلام کو، جناب یہ آیت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، اس خیال سے کہ بعد میں بھول نہ جاؤ کہیں. سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہی قرآن پاک، وہ جو سن رہے ہیں وہی پڑھ بھی رہے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری آیت سننے کے بعد دہراؤ تو کوئی لفظ آ کے پیچھے رہ جائے. ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، نہیں جناب، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. قرآن پاک میں آیت نہیں جناب نے وہاں قرآن پاک پڑھتے ہوئے زبان حرکت نہیں کرنی چاہیے. حضور کو منع کر دیا. حضور قرآن پاک سنتے ہوئے گپے نہیں لگاتے تھے، وہی قرآن پاک پڑھتے تھے. آپ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنتے ہوئے وہی آیت پڑھتے تھے. اللہ نے منع نہیں جناب، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو قرآن پاک سنتے ہوئے حرکت نہیں دیں، خاموش رہیں، لتعجل، جلدی نہ کریں. آپ اس خیال سے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں. بزرگ کو تسلی دلائی. ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے 3 باتیں ہماری گارنٹی میں ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان علینا، قرآن پاک کے حوالے سے 3 باتوں کے ہم ذمہ دار ہیں، آپ فکر نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے. آپ بے فکر ہو جائے، کوئی بات بھولے گی نہیں. ان علینا جمعہ، قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا ہمارا کام ہے. وقرآنہ، آپ سے تلاوت کروانا، صحیح تلاوت کرنا ہمارا کام ہے. اب ہمارے کنٹرول میں ہے.
اور ثم ان علینا بیانہ، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ تین باتوں کی اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے حوالے سے گارنٹی دی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، آپ کی زبان سے صحیح تلاوت کروانا ہمارا کام ہے، اس کا مطلب مفہوم آپ کے ذہن میں دل میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ آپ تسلی سے سنیں، جب ہم پڑھ چکے، یعنی جبریل علیہ السلام پڑھ چکے، پھر پڑھیں آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک کے آداب میں اللہ رب العزت نے اس حد تک اہتمام کیا ہے۔ ایک اور مقام پر یہی بات اللہ پاک نے حضور سے 2 دفعہ قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بولے نہیں، زبان حرکت نہ دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کو تو یہ حکم تھا کہ قرآن پاک سنتے ہوئے پوری توجہ سے سنیں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ ہم ساری حرکت کرتے رہتے ہیں، زبان کہیں ہوتی ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، ہاتھ کہیں ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، ہم پورے متحرک ہوتے ہیں۔ حضور کو حکم تھا زبان خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ ایک جگہ فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، وہی جب تک مکمل سن نہ لیں آپ پڑھیں گے نہیں، خاموشی سے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا قرآن پاک کی قرأت اور تلاوت کا معمول نہیں ہے جس مسلمان کا، اور جس کا قرآن پاک سننے کا ذوق اور معمول نہیں ہے، اس نے قرآن پاک چھوڑ رکھا ہے۔ یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اس چھوڑنے کی ایک صورت یہ ہے ہجر و قراءتہ واستماع، کہ آدمی کا قرآن پاک پڑھنے کا معمول نہ ہو، سننے کا ذوق نہ ہو، سننے کا معمول نہ ہو، یہ ترک قرآن ہے۔ جس کی شکایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کرے گا، یا اللہ قرآن چھوڑ ہی دیا تھا۔ تو پہلی صورت ہجر و قراءتہ واستماع۔ دوسری میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ امت کے ایک بڑے امام حافظ ابن القیم نے قرآن پاک چھوڑ دینے کی صورتیں کیا بیان کی ہیں۔ پہلی صورت کیا بیان کی؟ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہ ہو، روٹین نہ ہو، اور سننے کا ذوق اور معمول نہ ہو۔ دوسری بات ہجر و فہمہ و تدبرہ، یہ بات بھی گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، غور نہ کرے قرآن پاک اپنے سمجھنے کے بھی تلقین کو، مجھے سمجھو تو صحیح میں کہتا کیا ہوں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کس نیت سے؟ ثواب کے لیے ملتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں کس لیے ملتا ہے؟ پڑھتے ہیں ثواب ملے گا، ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو ہمارا معمول کیا پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے۔ اور قرآن پاک یا پھر قرآن پاک کا ہمارا مصرف یہ ہے کہ کہیں قسم وسم اٹھانی ہے تو سر پہ رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یار سارے کام ہوں گے، یا قسم کے لیے اٹھاتی ہے۔ اب آپ مجھے سمجھو بھی تو صحیح، سمجھو تو صحیح میں کہتا کیا ہوں۔ اور سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنے کے اپنے تقاضے ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، دنیا کی کسی زبان کا کوئی کلام ہو، دنیا کی کسی بھی، مثال کے طور پر شیکسپیئر ایک بڑا انگریز دانشور ہے، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ شیکسپیئر کو پڑھنے کے لیے پہلے کیا پڑھیں گے؟ انگریزی پڑھے بغیر شیکسپیئر کو پڑھ لیں گے؟
کیا خیال ہے؟ انگریزی بھی عام انگریزی نہیں، اس کے معیار کی انگریزی. شیکسپیئر کا اپنا لیول ہے، ڈان اخبار کا لیول نہیں ہے وہ. شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے انگریزی اس کے لیول کی. میں جاؤں انگریزی تو نہ پڑھوں اور قرآن شیکسپیئر سمجھ لوں، کیسے ہوگا؟ اگر شیکسپیئر کو ڈائریکٹ سمجھنا ہے تو مجھے انگریزی پڑھنا ہوگی، انگریزی بھی اس لیول کی پڑھنی ہوگی. انگریزی کو چھوڑو، اردو غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں. غالب تو ہمارا اپنا آدمی ہے نا، وہ بھی خیر شیکسپیئر بھی انسان ہی ہے، دنیا کے بڑے دانشوروں میں ہے. غالب تو ہمارا گھر کا آدمی ہے. غالب کو سمجھنے کے لیے اردو پڑھنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ اور اردو بھی کون سی؟ جنگ اخبار والی، غالب والی. اقبال نہیں سمجھ میں آتا جب تک اردو صحیح نہ آتی ہو. غالب تو دور کا ہے، یہ تو قریب کا، ہمارے پڑوسی بھی ہے، سیالکوٹ کا ہے. اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی اس لیول کی اردو جاننا ضروری ہے. نہیں کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا اقبال کیا کہہ رہا ہے، اوپر سے گزر جاتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ ذہن کیسے بن گیا کہ یار چھوڑو یار، عربی کیا پڑھنی ہے، ثواب تو ملتے ہی ہے نا، نیکی تو مل ہی جائے گی. نہیں، قرآن پاک کہتا ہے صرف ثواب نہیں، سمجھو بھی مجھ میں کہتا کیا ہوں. اور دو باتیں صرف سمجھنا نہیں، ایک ہے سمجھنا. قرآن پاک نے مجھ سے دو تقاضے کیے ہیں اپنے بارے میں. قرآن پاک نے اس حوالے سے دو تقاضے کیے ہیں. پہلا تقاضا کیا؟ حتی تعلموا ما تقولون، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اور دوسرا فلا یتدبرون القرآن، سمجھنے کے بعد غور بھی کرو، میری باتوں پہ غور بھی کرو. سمجھنا اور لیول ہے، تدبر اور لیول ہے. میری باتوں کو سمجھو بھی اور میری باتوں پر غور بھی، تدبر بھی کرو، گہرائی بھی جو سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پاک نے کائنات کی باتیں کی ہیں، آخرت کی باتیں کی ہیں، دنیا کی ہیں، زمین کی ہیں، آسمانوں کی ہیں، انسانوں کی ہیں. کس کی بات قرآن پاک نے نہیں کی؟ سوچو تو صحیح یار، میں کہتا کیا ہوں. میرا میسج سمجھو، میرا میسج غور کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے. تو دوسری شکل میں نے عرض کی، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن حضور شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ حافظ ابن القیم کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور سننا معمول نہ ہو، یہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے. اور قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن پاک پہ غور و فکر کی عادت نہ ہو، یہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے. بات ابھی چلے گی آگے. اللہ پاک مہربان. حاجی محمد جمیل خان کے بڑے بھائی حاجی یعقوب صاحب بیمار ہیں اسپتال میں، اللہ پاک انہیں بھی شفا دیں. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا